جنگ بہرحال پاکستان نے جیت لی اور پوری قوم کے لیے مقام شکر ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے جو اب صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس ریلیز کے 3 پیراگراف پر مبنی وہ ایک پیراگراف ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو براڈر سیٹ آف ایشوز ہیں ان پر بات ہوگی اب، اور وہ نیوٹرل وینیو پر ہوگی۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا پیچھے بھی جانا پڑے گا۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا اور بہت ہی مؤثر اور جامع ابتدائیہ آپ نے پیش کیا ہے، میں کہوں گا تو اس میں کچھ نکات ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان نے اخلاص نیت کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور اتفاق کیا ہے ہندوستان کے ساتھ، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ بندی پائیدار ہے یا نہیں پائیدار ہے۔ اس کا ایک طریقے سے ضامن امریکہ ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ، ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، ان کے نائب صدر جے ڈی وینس، تو چونکہ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے تو وہ شاید اس سے نہ پیچھے ہٹے اور جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہو جائے، جیسے کہ یہ 2021 کے بعد ہوئی تھی اور پہلگام سے پہلے جو ہے صورتحال اتنی خراب نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جنگ بندی کے بعد ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا چاہیے جو مذاکرات کے شروع کرنے کے لیے سازگار ہو، کیونکہ ہمارے جو ہم ایک جنگ سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر جارحیت کی تھی، دشمنی کا مظاہرہ کیا تھا، ہمارے سویلینز کو مارا تھا، ہم نے منہ توڑ جواب دیا اور ہم نے بالادستی کی سطح پہ یہ جنگ ختم کی ہے۔ لیکن جو ہندوستان نے ظلم کیا وہ آبی جارحیت کے ذریعے یا جس طریقے سے اس نے یک طرفہ حملہ کیا بغیر کسی وجہ کے بین الاقوامی قانون کے چیتھڑے اڑاتے ہوئے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اعتماد پیدا کیا جائے، اور پاکستان تیار ہے۔ ہندوستان کو امریکہ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ کوئی نئے ہیلے بہانے نہ تراشے اور جو ہے اپنی جنگ بندی کا احترام کرے اور اس کے علاوہ مذاکرات کی میز کی طرف آئے، وہ جس بھی غیر جانبدار جگہ پہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایجنڈے کے سلسلے میں جو گفتگو ہونی چاہیے، بالخصوص میں سر فہرست رکھوں گا جو ہندوستان نے آبی جارحیت کی ہے، سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا ہے، اسے بحال کرنا چاہیے فوری طور پر، اور اس کے بعد یعنی یہ ان کی طرف سے پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم پانی کا مسئلہ ہو، اس میں ہم پاکستان میں بھارت کی جو دہشت گردی ہے، اس کا جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور مسئلہ کشمیر کے پائیدار اور نتیجہ خیز مذاکرات کے سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ سردار صاحب، 2015 میں پٹھان کوٹ کا واقعہ، پھر اڑی کا واقعہ، پلوامہ، پھر بالا کوٹ، اور اب یہ ریسنٹ 2015 کے بعد سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ سننے کو نہیں ملے دونوں ملکوں کے درمیان جو اس سٹیٹمنٹ میں ملے کہ اب دونوں میں براڈر سیٹ آف ایشوز پر بات ہوگی اور کسی نیوٹرل وینیو پر بات ہوگی۔ ظاہری بات ہے اگر امریکہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے مودی سے یا ان کے NSA سے یہ بات کی ہوگی تو ہی انہوں نے اس کو اپنی پریس ریلیز کا حصہ بنایا نا۔ اس پہ بھارت نے ابتدائی طور پہ اتفاق کیا ہوگا، تو 10 سال کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ایک سفارتکار ہوتے ہوئے آپ اس کی ایگزیکیوشن کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیے، میں 2 چیزیں کہوں گا۔ جو اہم ترین چیز ہے وہ صدر ٹرمپ کے یہ کہنا کہ دونوں ممالک کو ساتھ دینا، دوسرا یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ہی سطح پہ ایک ہی پلین پہ رکھنا اور ان کو مساوی اور متوازن انداز میں ان کے ساتھ جو اپنے تعلقات کا اظہار کرنا، خاص طور سے تجارت کے آغاز کے سلسلے میں اور تجارت کو بڑھانے کے سلسلے میں، اور تیسرا عنصر جو ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ تو بھارت نے ماضی میں یہ کیا ہے، 2019 کی مثال ہے کہ اس نے پہلے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا کہ وہ کشمیر کے اوپر ثالثی کریں، سہولت کاری کریں، بعد میں بھارت نے اس کا انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا۔ تو یہ ایک ماضی کی تاریخ ہے، اور اس وقت نریندر مودی کے اوپر بہت دباؤ بھی ہے اپوزیشن کی طرف سے اور خود اپنی جماعت کے اندر سے
کہ امریکہ کیسے سہولت کار بن گیا ہے اس جنگ کو ختم کرنے، اس جنگ بندی کے سلسلے میں، یا اس نے مسئلہ کشمیر کو کیسے ایک مرتبہ پھر جو ہے بین الاقوامی مذاکراتی میز پہ رکھ دیا ہے، یا اس نے کیسے پاکستان اور ہندوستان کو مساوی قرار دے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ان کی مشکلات بڑھی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی ان کی یہ عادت ثانیہ ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ابھی جو ان کے جے شنکر نے جنگ بندی کے بعد جو بیان دیا تھا، اس میں یہ پہلے تو جنگ بندی کا اقرار کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ کون سی دہشت گردی جو پاکستان نے کی نہیں، اور کیا اس دہشت گردی کا ذکر کر رہا ہے جو وہ ہندوستان پاکستان کے خلاف کرتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذہن، ان کی ذہنیت، ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا، نہ جاہلیت کا نہ پاکستان دشمنی کا۔ لہٰذا اس ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں تیسری قوت کی ضرورت ہے، وہ اس وقت امریکہ نظر آ رہی ہے۔